بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ ترجمۃ القرآن میں 28ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورۃ المجادلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف، اس سورہ مبارکہ کے دو نام ہیں، المجادلہ جس کا معنی ہے مجادلہ دال کے زبر کے ساتھ، جس کا معنی ہے بحث و تکرار، اور دوسرا نام ہے المجادلہ، اس کا معنی بحث و تکرار کرنے والی عورت۔ مجادلہ زبر کے ساتھ دال اور لام کے، جس کا معنی بحث و تکرار، مجادلہ دال کے زیر کے ساتھ بحث و تکرار کرنے والی عورت۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ شان نزول، حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنے چچا زاد اوس بن صامت کے ساتھ ان کی شادی تھی۔ حضرت اوس جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، بات بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کرتے۔ ایک روز انہوں نے جھگڑ کر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ انت الیہ کا ظاہری امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے الفاظ تھے۔ خولہ یہ سن کر انتہائی پریشان ہوئی کہ بڑھاپے میں اپنے گھر کے اجڑنے کا غم، اپنے بچے بچیوں کی فکر نے انہیں بے چین کر دیا۔ تو بارگاہ رسالت میں آ کر سوال کیا، دریافت کیا اپنے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کہ اس مسئلے کے بارے میں ابھی مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ وہ بار بار عرض کرتی، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا گھر اجڑ گیا۔ حضور فرماتے رہے یہاں تک کہ حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آنے کے باعث صحابہ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی، سب ان کا احترام کیا کرتے۔ ایک روز حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ دوسرے بہت سے لوگ بھی تھے۔ ایک بوڑھی عورت سامنے آئی اور آپ کو رکنے کو کہا۔ آپ فوراً رک گئے اور اس کے قریب تشریف لے گئے، اس کی باتیں سننے کے لیے اس کی طرف اپنا سر جھکا دیا اور اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری داستان ختم کر کے واپس چلی گئی۔ ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، آپ نے ایک بڑھیا کے لیے اتنے قریش کو منتظر رکھا۔ آپ نے فرمایا، اے کم فہم، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے شکوہ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن دیا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، اگر یہ رات تک کھڑی رہتی تو میں یوں ہی کھڑا ان کو سنتا رہتا۔ ابتدائی 4 آیات اور 5ویں 6 آیت میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ زہار کے مسئلے کو ابتدائی 4 آیات میں بیان کیا گیا، 5ویں 6 آیت میں لوگوں کو تنبیہ کی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں۔ 7ویں 8ویں آیت میں منافقین جو خفیہ منصوبے بناتے ہیں، چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں خبردار کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں مجلسی آداب کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور باہر سے کوئی آدمی آ جائے تو سکڑ جاؤ، اس کو اپنے پہلوں میں جگہ نہ دو، ایسا نہ ہو کہ اسے دہلیز پر بیٹھنا پڑے یا وہ کھڑا رہنے پر مجبور ہو یا محروم واپس چلا جائے۔ نیز یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخص کی ملاقات کے لیے تم آئے ہو اس کی اپنی مصروفیت بھی ہے، اس لیے ضرورت کے مطابق بیٹھو اور اس کے بعد خود بخود اجازت دے کر چلے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان ہے، دوسرے کا نام حزب اللہ ہے۔ دونوں گروہوں کے حالات، ان کی خصوصیات بیان کر دی تاکہ ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہے۔ ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک سن لی اللہ نے بات اس عورت کی
جو جھگڑ رہی تھی آپ سے یا بحث کر رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی بحث کو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے ان کو پیدا کیا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، درگزر فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو ظہار کر بیٹھتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر وہ پلٹنا چاہیں، لما قالو، اس بات سے جنہوں نے کہی، فتحریر رقبتن، تو ایک غلام کو آزاد کرے، من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، کہ وہ انہیں ہاتھ لگائیں، کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کر رہے اس سے خوب آگاہ ہے۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل یتماسا، بس جو نہ پائے تم میں سے غلام آزاد کرنے کے لیے، تو وہ روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے کہ ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو۔ ومن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک، کہ اس وجہ سے ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس پر رسول پر، وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا كما كبت الذين من قبلهم، انہیں ذلیل کیا جائے گا ایسے ہی جیسے ذلیل کیے گئے ان سے پہلے لوگ، وقد انزلنا آیات بینات، اور بے شک ہم نے نازل کی ہیں روشن آیتیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، اور انہیں آگاہ کر دے گا ان کے اعمال سے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے گن رکھا ہے ان کے اعمال کو اور وہ بھلا چکے ہیں، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی کوئی بھی سرکوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ اس کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 میں اور مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اور نہ اينما كانوا، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان سے اس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ انہیں آگاہ کر دے گا ان کے اعمال سے قیامت کے دن، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے روکا سرگوشیوں سے، ثم یعودون، پھر وہ دوبارہ وہی کرتے، لما نہوا عنہ، جسے انہیں روکا گیا، ویتناجون بالاثم والعدوان، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور ظلم کی، ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کی، واذا جاءوک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام دیا نہیں، اللہ نے بھی آپ کو جیسے اسلام نے دیا، وہ یقولون فی انفسہم، اور وہ کہتے ہیں اپنی جانوں میں، اور یہ گمان کرتے ہیں اپنے دلوں میں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں ہمیں عذاب دیتا اس پر جو ہم کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہراً اتنا میٹھا بن کر پیش آتے ہیں، ایسے الفاظ میں سلام کرتے ہیں کہ گویا کسی اور نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ یہ کافی ہے ان کے لیے جہنم، یصلونہ، ان کا ٹھکانہ ہوگا، وبئس المصیر، کیا ہے برا لوٹنے کی جگہ، کیا ہے برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے لوگوں ایمان والو جب تم سرگوشی کرو، خفیہ مشورہ کرو، تو پس نہ تم خفیہ مشورہ کرو کسی گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کا، وتناجوا بالبر والتقوی، اور تم مشورہ کیا کرو نیکی اور تقوی کا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف جمع کیا جائے گا۔
الہی توشن جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشیاں تو شیطانی کا، لیحزن الذین آمنوا تاکہ غمزدہ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بضارہم لیس بضارہم شیئا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، حالانکہ وہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے لوگو ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی کشادہ کرو اپنی مجالس کو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، بس تم کشادہ کرو اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا، اور جب کہا جائے تمہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا پھر اٹھ کھڑے ہوا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اللہ بلند کر دے گا تم ان لوگوں سے جو تم ایمان لائے تم میں سے. والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو اللہ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو تم کر رہے ہو خوب آگاہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو ایمان والو جب تم تنہائی میں بات کرو اپنے رسول سے، جب تم کو سرگوشی کی بات کرنا چاہو، جب تم کوئی خفیہ مشورہ کرنا چاہو اپنے رسول سے، فقدموا بین یدینا، تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاک کرنے والا ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر تم ایسا نہ کرو پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ تم ڈر گئے اس چیز سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو. فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، پس جب تم ایسا نہ کرو، فإذ لم تفعلوا، پس جب تم ایسا نہیں کر سکے، وتاب اللہ علیکم، اللہ نے نظر کرم فرمائی تم پر، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس تم صحیح نماز ادا کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. اطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو، تابعداری کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ما ہم منکم ولا ہم منہم، نہ یہ ما ہم منکم نہیں ہے وہ تم میں سے، اور نہ یہ ان میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جان بوجھ کر قسم کھاتے ہیں جھوٹی اور وہ جانتے ہیں اس کو. وَيَحْلِفُونَ قسمیں کھاتے ہیں عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر، جھوٹی باتوں پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس کو جانتے ہیں وہ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا دردناک عذاب، سخت عذاب. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت برا ہے جو وہ کام کیا کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، بس وہ روکتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کی راہ سے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں کام آیا ان کے کچھ، ان کا مال نہ ان کی اولادیں اللہ کے بارگاہ میں کچھ بھی. اولئک اصحاب النار، یہ اہل دوزخ ہے، جہنمی ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے جیسے وہ قسمیں کھاتے تھے تمہارے سامنے. ویحسبون انہم علی شیء، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر بات کر. یحسبون، اور وہ خیال کریں گے انہم علی شیء کہ وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی کہ کسی مفید کام پر ہیں. الا انہم هم الکاذبون، خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ گمان کریں کسی مفید شے پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ،
خبردار بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، قابو پا لیا ان پر شیطان نے، تسلط جما لیا ان پر شیطان نے اور فراموش کر دیا ان کو اللہ کا ذکر. اولئک حزب الشیطان، یہ تو شیطانوں کا لشکر ہے، شیطان کا لشکر ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک لشکر شیطان کا نقصان اٹھانے والا ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، اور بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل ترین لوگ ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، لکھ دیا اللہ نے، لکھ دیا اللہ نے یہ بات کہ میں غالب رہوں گا، میں اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، یوادون کہ وہ محبت کرے ان سے، من حاد اللہ ورسولہ جو مخالفت کرتا ہو اللہ اور اس کے رسول کی. ایسی قوم نہیں پائیں گے، یعنی کہ ایمان والے اور اللہ پر ایمان والے، آخرت پر یقین رکھنے والے ایسے ہو نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے کہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان قبیلہ ہی کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان، تقویت بخش دی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی مدد کی ہے اپنے طرف سے خاص فیض سے، روح من اپنے روح سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور داخل کرے گا انہیں باغات میں کہ جاری ہیں جس کے نیچے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو بے شک اللہ کا لشکر ہی کامیاب و کامران ہوگا. صدق اللہ العظیم. اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک المجد ولک الکبریاء. سورۃ الحشر کا آغاز ہے. تھوڑے سے مضامین سورۃ حشر کے پڑھتے ہیں. سورہ حشر مدنی سورہ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 59، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 98 نمبر ہے. اس سورہ کا نام الحشر اس لیے ہے کہ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا، اور بنی نذیر کو اکٹھا کر کے مدینے سے نکالا گیا اور پھر خیبر و شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا. بنو نذیر مدینہ کے ایک بڑے محلہ میں آباد تھے. یہ وہاں بڑی قوت والے تھے. اسی گمنڈ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کے خلاف ورزی کی اور آپ کو قتل کرنے کا سازش کی. اس کے نتیجہ میں ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا. ان کے گھروں اور زمینوں اور مال پر مسلمانوں نے قبضہ کیا. اس صورت میں ایک واقعے کا پس منظر بھی بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود اثار و قربانی کا پیکر بن کر دوسروں کی حاجات کو پورا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. السابقون الاولون، مہاجرین انصار، صحابہ کرام کا مدح کا انداز میں ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے سابق اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور یہ آیت ایصال ثواب کی اصل ہے. منافقین کی سازش، جھوٹ اور بزدلی کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور قیامت کے لیے آگے کچھ جمع کرنے کا بیان کہ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے لیے اور موت کے بعد زندگی کے لیے اپنی تیاری کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت اور ہیبت کو بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے اور عقل و شعور کی نعمت عطا کرتے تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ قرآن کی ہیبت سے جھکا ہوا ہوتا، اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا. پچھلی سورہ کی آخری آیات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء و صفات کو یکجا کیا گیا ہے کہ وہی صرف مستحق عبادت ہے، ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، الرحمن الرحیم ہے. پھر مزید صفات بیان کی ہیں کہ مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات عظیمہ کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی برکت سے اپنی بارگاہ کا ہر خیر، اپنی بارگاہ کا ہر فیض عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے
بڑا حکمت والا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے باہر نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی ہے، پہلا اکٹھا کرنا. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ، تم نے یہ کبھی خیال نہ کیا کہ وہ نکل جائیں، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا اور گمان کرتے تھے، انہم مانعتهم حصونہم کہ بچا لیں گے ان کو ان کے قلعے اللہ سے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کا قہر ان پر آیا اس جگہ سے جہاں اس کو گمان، ان کو خیال بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب. یخربون بیوتہم، وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، بید المؤمنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے نگاہ والو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے اوپر جلا وطنی تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک یعنی آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی، شقاوت رکھی اللہ اور اس کے رسول سے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، شقاوت رکھتا ہے دل میں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے بدلہ دینے، عذاب دینے والا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، نہیں ما قطعتم من لینۃ، اور جو تم نے کاٹا کھجور کا درخت، ما قطعتم من لینۃ، جو تم نے کاٹا کھجور کا درخت، او ترکتموها یا تم نے چھوڑ دیا اس کو، قائمۃ علی اصولها کھڑا اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ، تو یہ سب اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے تھا. ولیخزی الفاسقین، تاکہ نافرمانوں کو رسوا کر سکے. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کو اس میں سے، یعنی جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو. فما اوجفتم، تو نہ تم نے دوڑائے گھوڑے اس پر، فما اوجفتم علیہ من خیل، نہ تم نے دوڑائے اس پر گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ. ولکن اللہ، لیکن اللہ نے یسلط رسلہ علی من یشاء، تسلط بخشتا ہے، غلبہ دیتا ہے اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ، جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو، من اہل القری، گاؤں والوں کی طرف سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو پس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ رہے مال گردش کرنے والا، تاکہ نہ رہے دولت گردش کرنے والی تم میں سے مالداروں کے بیچ میں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو تم. وما نہاکم عنہ، اور جسے تمہیں منع کر دیں، فانتہوا، تو تم باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان فقیر مہاجروں کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوان، اور اس کی ردوان اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. واتقوا اللہ، اور اور یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا شہر کو، والایمان، اور ایمان کو، من قبل، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حسد، کوئی طلب اس کی جو انہیں دیا گیا ہے. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنی جانوں پر، اگرچہ کہ ان کو اس کی حاجت، ان کے اپنے اوپر یہ باری کیوں نہ ہو، ان کو اس کی خود حاجت کیوں نہ ہو. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، تو جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے تو یہ لوگ یہی کامیاب ہیں. والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے اس کے بعد، یقولون، وہ عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب بخش ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے سبقت کی ہم پر ایمان لانے میں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ رکھنا ہمارے دلوں میں
کوئی کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، بے شک تو مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا دیکھا ان لوگوں کو جو کیا دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہوئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، لاخوانہم الذین کفروا، ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور نکل جائیں گے تمہارے ساتھ۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم کہنا نہ مانیں گے تمہارے معاملے میں کسی کا بھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا، اگر انہیں نکالا گیا، لا يخرجون معهم، تو وہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا ينصرونهم، اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی تو ان کا بدلہ نہ دیں گے، ان کی مدد نہ کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کی بھی ان کی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہیں مدد کی جائے گی ان کی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، بے شک تم زیادہ سخت ہو اللہ کے خوف کے اعتبار میں ان کے دلوں میں اللہ سے، بے شک تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ، بے شک تم زیادہ خوف کے اعتبار سے ان کے دل میں اللہ سے، بے شک زیادہ سخت خوف ان کے دلوں میں ہے تمہارا اللہ کی نسبت، یعنی کہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تمہارا ڈر رکھتے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کم عقل ہے، نہیں سمجھتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، نہیں لڑیں گے وہ تم سے سب کٹ مل کر، الا مگر فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں شدید ہے۔ تحسبهم جمیعا، وہ سمجھتے ہیں اکٹھا ہے، وقلوبهم شتى، اور ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ کمثل الذین من قبلہم، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، قریب کے زمانے میں، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ کمثل الشیطان، جس طرح کے شیطان کی مثال ہے، اذ قال للانسان کفر، جب وہ کہتا ہے انسان کے لیے کہ کفر کر، فلما کفر، اور جب اس نے کفر کیا تو قالت، وہ کہتا ہے، انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تجھ سے بری ہوں، بیزار ہوں، اور مجھے ڈر ہے اللہ کا جو رب تمام جہانوں کا رب ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار، پس دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ ہوں گے دونوں آگ میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ جزا بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو، چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو اس نے بھیجا ہے کل کے لیے، جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور نہ ہو جانا ان لوگوں مانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اس نے بھی انساہم انفسہم، تو اس نے بلا دی ان سے انہی کی جانیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق نافرمان لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے اہل دوزخ اور اہل جنت۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیابی پانے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر تو آپ دیکھتے اس کو کہ وہ جھکا ہوا ہے، پاش پاش ہے اللہ کے خوف سے۔ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کریں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ جانتا ہے ہر غیب اور ظاہر کو، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، مہربان ہے، نہایت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اور اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا ہے، خوب عزت دینے والا، بے حد عظمت والا، اور اپنی بڑائی بیان کرنے والا۔
سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو مشرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، وہ هو اللہ الخالق، وہ اللہ جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، صورت دینے والا ہے، اس کے خوبصورت نام ہے، اچھے نام ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہے۔ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ تم بناؤ میرے دشمنوں اپنے دشمنوں کو ساتھی یا دوست، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم تو پہنچاتے ہو ان کو خبریں دوستی اور محبت کی، اور حالانکہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، بما جاءکم من الحق، جو آپ کے پاس حق آیا۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، جو تمہارا اس کو اپنا رب مانتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے جہاد کرنے کے لیے میری راہ میں، وابتغاء مرضاتی، میری رضا چاہتے ہوئے، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم خفیہ طور پر پیغام بھیجتے ہو ان کو، تسرون، تم خفیہ طور پر بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کا پیغام۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم، میں خوب جانتا ہوں جس کو تم نے چھپایا، وَمَا أَعْلَنتُم، اور جس کو تم نے ظاہر کیا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کہ تم میں سے ایسا کرے تو وہ بہک گیا سیدھی راہ سے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ پالے تمہیں، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہوں گے تمہارے دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ کشادہ کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے، وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانیں بھی برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز نہیں تمہیں نفع دیں گی تمہارے رشتے اور تمہاری اولادیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، فیصلہ ہو جائے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا جو ان کے ساتھ ہے، یعنی بہترین پیروی کرنے کے لیے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم میں بیزار ہوں تم سے، ومما تعبدون، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، ہم نے انکار کیا تمہارا اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ واحد پر، سوائے مگر ابراہیم کا یہ کہنا لیا بھی اپنے باپ سے، لأستغفرن لک، میں ان کے لیے تیری لیے مغفرت طلب کروں گا، وما املک لک من اللہ شیء، اور میں مالک نہیں ہوں تیرے لیے اللہ کے سامنے کسی شے کا، ربنا علیک توکلنا، ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، تیری طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، تیری طرف لوٹنا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب نہ ہمیں بنا ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، اور بے شک تمہارے لیے ہے، البتہ ضرور بے شک تمہارے لیے ہے ان میں اچھی پیروی کرنا، اسوۃ حسنہ بہترین مثال، بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیر لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے، حمد کے لائق، تعریف کے لائق، اصل اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم، کہ بنا دے اللہ تمہارے درمیان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہوئے، منہم مودۃ، ان میں سے دوستی،
اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں کے درمیان جو ان میں سے ہوئے دوستی ڈال دے. واللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. اللہ تمہیں لوگوں سے احسان کرنے اور ان سے انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا، نہیں منع کرتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے لم یقاتلوکم، جنہوں نے نہیں تم سے جھگڑا کے لڑائی کی اور نہیں تمہیں نکالا اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ احسان جتانے انصاف کرنے میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے دین میں تم سے کوئی لڑائی نہیں کی، تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان تبرو کہ وہ ان تبروہم کہ تم ان پہ احسان کرو، وتقسطوا ان کے ساتھ انصاف کرو، تقسطوا الیہم ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ منع کرتا ہے تمہیں ان لوگوں سے، عن الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین جنہوں نے جھگڑا کیا، قتال کیا، لڑے تم سے دین کے معاملے میں. وَأَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے نکالا تم کو، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور مدد کی تمہارے نکالے جانے پر بھی، أَن تَوَلُّوهُمْ کہ تم ان سے دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی ان سے دوستی کرے گا اللہ تو یہ ظالموں میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے لوگو ایمان والو جب آئے تمہارے پاس ایمان والی ہجرت کرنے والی عورتیں تو خوب ان کا امتحان لیا کرو. اللہ عالم بایمانہم، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو. وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں، ایمان والیاں ہیں، وَلَا تَرْجِعُوهُنَّ تو نہ ان کو لوٹاؤ إِلَى الْكُفَّارِ کفار کی طرف، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، لا ہن نہیں ہے وہ ان کے کافروں کے لیے حلال، ولا ہم اور نہ ہی وہ کافر ان کے لیے حلال ہے. وآتوہم ما انفقوا اور تم دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ اگر تم نکاح کرو ان سے، اذا آتیتموہن اجورہن جب تمہیں دے دو ان کے مہر. ولا تمسکوا بعصم الکوافر ولا تمسکوا بعصم الکوافر اور نہ روکے رکھو کافروں کی عورتوں کے نکاحوں کو. واسألوا اور مانگ لو ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا. ولیسألوا ما انفقوا اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم وہ فیصلہ فرماتا ہے تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس سے معلوم ہو کہ اگر کافر بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو اس کافر کے نکاح سے نکل جائے گی. یعنی ان کافروں شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے ان عورتوں کے لیے دیے تھے. یہ مہر دینا اس صورت میں ہے کہ جب عورت کا کافر شوہر اسے طلب کرے، اگر طلب نہ کرے تو کچھ نہ دیا جائے. اللہ وَإِنْ اور اگر فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ نکل جائے تم میں سے کوئی چیز، فاتکم نکل جائے تم میں سے کوئی، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف، فعاقبتم تو ان کو سزا دو. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا تو دے دو ان لوگوں کو جو چلی گئی تھی ان کی بیویاں مثل اس کے جنہوں نے خرچ کیا. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی اور اللہ سے ڈرو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی اے نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں کہ وہ آپ کی بیعت کریں اللہ اس بات پر کہ وہ نہیں شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی کو. ولا یسرقن ولا یزنین نہ وہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی. ولا یقتلن نہ قتل کریں گی اولادہن اپنی اولادوں کو. ولا یأتون ببہتان اور نہ ہی وہ آئیں گی کسی بہتان کے ساتھ یفترینہ بین ایدیہن کہ جسے وہ گھڑیں اپنے ہاتھوں سے، ورجلہن اپنے پاؤں سے. ولا یعصینک نہ وہ نافرمانی کریں گی تمہاری، فی معروف کسی نیک بات میں. فبایعہن پس ان سے بیعت لو. واستغفر لہن اللہ اور اللہ سے ان کی مغفرت طلب کرو.
ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، لا تتولوا، نہ تم پھر جاؤ، قوما، اس قوم کی طرح، غضب اللہ علیہم، جن کا غضب نازل ہوا جن پر اللہ کا، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ تحقیق وہ نا امید ہو گئے آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح نا امید ہو گئے کفار قبر والوں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الممتحنہ کا اختتام ہوا، اگلی نشست میں سورۃ الصف پڑھیں گے۔ والسلام، الحمدللہ رب العالمین۔